عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا. پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے. جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو، اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی. وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے. 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی. خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں، صبح فوجی پھرتے ہیں، شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا. 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہے، آپ اگلی ڈیٹ دیں. خان نے 6 اپریل رکھی. 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے. کراچی میں جلسہ رکھا گیا، احتجاجی جلسہ ہوگا. جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی. لاہور میں جلسہ رکھا گیا، جلسہ کینسل ہو گیا، اجازت نہیں ملی. فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی، اب 18 کی رکھی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے. نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری جنگ تھی. خان احتجاج چاہتا ہے، میں احتجاج چاہتا ہوں، لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے، تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی سن لیں. میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا جو یہ کرتے ہیں. میں نہ خوشامد والا ہوں، خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں. خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری قیادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ آفس انہوں نے لے لیا. دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان. راولپنڈی میں شیر افضل مروت اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام تر معاملات پر احتجاج کرنا ضروری ہے. اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا ہے تو اس کے لیے احتجاج کرنا ہوگا. اور مجھ پر الزامات لگے کہ میں ان کی جگہ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس میں صداقت نہیں ہے. اگر میں ان کی جگہ لینا چاہتا تو میں ان کی خوشامد کرتا. یہ وقت تھا کہ احتجاج کیا جاتا، اور بانی پی ٹی آئی اور میں احتجاج کے حق میں ہیں. کہ ان کی ولول انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا، اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو رہائی بھی ملے گی. میں خان، چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل کرائی گئی نہیں آج کرائی گئی. خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا. یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اور کون کمیٹی نہیں تھی، اصل بات بے وقتی کی تھی. یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا. تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں، اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں، نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. میرا قائد عمران خان ہے، اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا، اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا. ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا، اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ باتیں میں نے کرنی تھی. مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اس بیان کے بعد
آئی کے اندر کافی کھینچا تانی ہے اور تنظیمی عہدوں کے لیے عہدوں کو اور جو آئینی عہدے ان کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بیانیہ رہا تھا گزشتہ سال مارچ میں جب انہوں نے وہ سائفر کا ڈاکومنٹ مبینہ لہرایا تھا، تو اس وقت ان کا یہ بیانیہ تھا اور آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم بیرونی مداخلت یا سازش برداشت نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے سعودی سفیر کے حوالے سے کہا اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بیانیہ جھوٹا تھا. آپ کی پارٹی کے اندر بیرونی مداخلت اور سازش جو ہے اسے کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ سعودی سفیر کا یہ پیغام خان کو سچا دیا گیا ہے یا جھوٹ موٹ دیا گیا ہے، صحافیوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. یہ بھی ذرا دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا، ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے، اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں. یہ کمیٹی کے لیے فائٹ صرف بے توقیری کے اگینسٹ تھی. کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں کسی مائی کے لال کو کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے، اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہٰذا میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹھس سے مس کروا سکے. کسی میں جرت ہی نہیں ہے. میں خان کے لیے نکلا تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے. میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاز کے لیے لڑا ہوں، اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا، لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے. اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈر حضرات ہیں، قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا. پہلے یہ دیکھیں کہ کل 9 مئی ہے تو ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے. مروت صاحب، پچھلے دنوں جب آپ گور خان کے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے، انہوں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا نام فائنل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی جنگ یا لڑائی کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں بھی کلیئر کر دیا تھا. تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی، خان صاحب کے ساتھ آپ کا نام بھی ڈراپ کیا گیا، ایک ایسے شخص کو کا نام نامزد کیا گیا جس کا نام ابھی تک کہیں پہ سرفیس نہیں ہوا تھا. اس کی کیا وجہ، آپ کی کیوں رکاوٹیں ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ جیل میں ایسے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ اوپر شاید ان حالات میں میرے سیاسی مخالفین یا جو پارٹی میں مخالفین ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، جس آپ نے خود کہا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، جب یہ بالکل پارٹی ڈیڈ ہو رہی تھی آپ نکلے کے پی کے سے لے کے سندھ تک آپ گئے، اب آپ میدان چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، جو آپ کی ساری محنت تھی، آپ نہیں سمجھتے کہ اوپن فیلڈ مل جائے گی ان طاقتوں کو جو کہ آپ کے خلاف؟ جی، میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور پی ٹی آئی کو لیڈ کریں. اور یہ وقت تھا کہ احتجاج کے لیے باہر نکلا جائے. میں بطور احتجاج ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں. میں اور بانی پی ٹی آئی احتجاج کے حق میں تھے اور ہیں، اور دیگر ارکان احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، نہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اب میں جا رہا ہوں، جب خان بلائے گا تب میں واپس آؤں گا. یہ کہنا تھا شیر افضل مروت کا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدت نکاح کیس میں اپیلوں کی سماعت جج شاہرخ ارجمند کی رخصت کے باعث بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے. عدالت نے 16 مئی کو آئندہ سماعت کی تاریخ دے دی. خاور مانیکا کے وکیل نے آئندہ سماعت 25 مئی کو ابتدا کی ہے، جس پر پی ٹی آئی وکلاء نے موقف اختیار کیا ہے کہ جان بوجھ کر کیس کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے. سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں پر سماعت نہ ہو سکی. جج کی عدم دستیابی کے باعث بغیر سماعت ضمانتوں میں 16 مئی تک توسیع ہو گئی. سماعت کرنے والے جج طاہر عباس کا انسداد دہشت گردی عدالت تبادلہ کر دیا گیا تھا. اب تک ان کی جگہ کوئی نیا جج تعینات نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے بغیر کارروائی ضمانتوں میں توسیع کی گئی ہے.